السلام السلام علیکم علیکم۔ جی، سوال ہے، کیا عورت زنا بالجبر یا کسی بھی ایسے واقعے کی اکیلی گواہ ہو سکتی ہے؟ اچھا دیکھیے، جیسے میں نے ابھی لیکچر میں کہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ آدمی کوئی آدمی زبردستی کسی لڑکی کے ساتھ تو وہ گواہ کیسے اپنے آپ کو گواہ کہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا۔ یہ آپ لکھ لیں، پہلے میں آپ کو ریفرنس لکھا دیتا ہوں۔ سورہ نور 24 اس کی 6 آیت، 7 آیت اور 8 آیت اور 9 آیت۔ اس میں پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو آیت جو ہے یہ تو ایک میاں بیوی کا جو ایک رشتہ ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، لیکن ہم اس سے ڈیڈیوس کر سکتے ہیں جو آپ کا سوال ہے۔ ایک تو میں نے بتایا تھا کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی عورت کے ساتھ زبردستی زنا ہو جائے تو وہ اگر جا کے بتانا چاہ رہی ہے میرے ساتھ یہ ہو، تو اس کے پاس کوئی اور آدمی کوئی پروف نہیں ہے کہ یہ ایسا ہوا ہے، کیونکہ قرآن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آیت عورتیں بہتان بھی لگا سکتی ہیں۔ تو بہرحال اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایون میاں بیوی کے تعلقات میں بھی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی، جیسے میں نے بتایا کہ قرآن مجید میں ہوشیار رہے تو شک بھی کر سکتا ہے آدمی عورتوں پر، تو اس کے کانٹیکس میں سورہ 24 کی 6 میں لکھا ہوا ہے کس طریقے سے وہ یہ ثابت کرے کہ میں گنہگار نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن پہلے اس آیت کو سمجھتے ہیں، پھر میں آپ کے سوال کا جواب دوں۔ اس میں لکھا ہے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَةٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر یعنی ازواج پر الزام لگاتے ہیں، یہ پھینک دیتے ہیں کہ ان کے لیے اپنے نفسوں کے علاوہ، ان کے اپنے علاوہ اور کوئی گواہ نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کے بعد کوئی گواہ نہیں، اپنی بیوی کو سمجھ رہا ہے کہ یہ ملوث ہے، یعنی کہیں انوالو ہے، بس ان کی ایک ہی گواہی کافی ہے۔ وہ 4 مرتبہ اللہ کو گواہ ٹھہرائیں کہ بے شک وہ ضرور سچے ہیں اس بات پہ کہ میری بیوی نے غلط کام ملوث ہے، وہ یہ کیا ہے، وہ 4 دفعہ۔ اور 5ویں دفعہ لکھا ہے وَالْخَامِسَةُ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اور 5ویں مرتبہ یہ کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی یہ شوہر کہے اپنی بیوی کے بارے میں کہ میں جو ہوں سچا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، ایک اکیلا ہے، وہ دو آدمی نہیں ہے، اکیلا آدمی ہے وہ گواہ، وہ اکیلا کہہ رہا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ سچ بول رہا ہوں۔ 4 دفعہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تم اس طرح ملوث ہو یا اس طرح ملوث ہو، 5ویں دفعہ میں اللہ کی لعنت اپنے پہ کر رہا ہوں۔ اب بیوی سے اللہ نے کیا کہا، آگے لکھا ہوا ہے اس کی 8 اور 9 میں وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَةً بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اور اس بیوی سے یعنی اس عورت سے عذاب ٹل جائے گا اگر وہ 4 مرتبہ اللہ کو ساتھ گواہ بنائے کہ بے شک وہ کہے کہ اس کا شوہر جھوٹا ہے، اس جھوٹوں میں سے وہ اس کو ریورٹ کر دے۔ اور لکھا ہے وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر وہ شوہر سچوں میں سے تو اس پر اللہ کا غضب ہو۔ یہ میاں بیوی کے تعلقات میں اگر شوہر کو یہ شک ہو جائے کہ میری یہ شک ہے، اس کے پاس پروف نہیں ہے اور وہ اکیلا گواہ ہے، تو وہ یہ بات کہہ دے۔ 4 دفعہ یہ کہے کہ یہ بات جو میں اپنی بیوی پہ تہمت لگا رہا ہوں یہ سچی ہے، اور 5ویں مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اگر بیوی سچی ہے تو وہ پلٹ کے جواب دے دے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کا اور ایک عورت کو برابر کرا ہوا ہے، بلکہ اگر وہ سچی تو اس کی گواہی کو اگر جھوٹ بھی بول دے نعوذ باللہ استغفر اللہ تو اللہ نے کہا ہے اس کا عذاب ٹل جائے گا اس کو، مطلب آپ دنیا میں عذاب نہیں دے سکتے اس کو۔ تو اب اگر کسی زنا بھی بالجبر کسی کے ساتھ ہو گیا، وہ جا کے خود گواہ کافی ہے۔ یہاں بھی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کہہ دے کہ اس آدمی نے میرے ساتھ ایسا کیا اور جھوٹ بولو تو مجھ پہ اللہ غضب ہو جائے۔ جب شوہر کے ساتھ کہہ سکتا ہے تو اب کسی بھی کے ساتھ اگر کہہ سکتا، تو اللہ کہہ رہا ہے اس پہ سے یہ عذاب ٹل جائے گا۔ مگر ظاہری بات ہے آپ اللہ کو بنا رہے ہیں گواہ، دونوں جو ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں جب اللہ کو گواہ بنا کے بات کہیں گے تو جھوٹ جو بولے اس پہ وہ ہوگا۔ اگر آدمی بولے گا تو اللہ کا عذاب ہو جائے گا، اس پہ لعنت ہو جائے گی، اور مرد عورت کہے تو اللہ کہے کہ میرے پہ اللہ کا غضب ہو جائے۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں باقاعدہ اس سے ہمیں ثابت پتہ چلتا ہے کہ ایک مرد کے اگینسٹ، ایک شوہر کے اگینسٹ ایک عورت کی گواہی اللہ تعالیٰ نے برابر کی ہوئی ہے، بلکہ ایک زیادہ کر دی کہ اگر وہ یہ پلٹ کے کہتے ہیں تو عذاب اس پہ ٹل جائے گا۔ اگر جھوٹی گواہی دے رہا ہے مرد تو عورت کی گواہی کو، اکیلی گواہی کو اللہ نے مان لیا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ گواہ کا جو مسئلہ چلا آ رہا ہے،
کہ بھائی کہ ایک عورت گواہی نہیں دے سکتی. یہ سنا آپ نے؟ نہیں دے سکتی نا گواہی. اب مثال کے طور پہ ابھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ، پہلے تو آپ اذان میں کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کا مطلب ہوتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اب لڑکی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں. آپ کہہ لیں میں تو نہیں مان رہا. آپ پہلے ایک اور عورت لے کے آئیں، دو ہوں پہلے، آپ دو عورتیں مل جائیں پھر میں مانوں گی آپ کی گواہی. کیسی بیکار کی بات ہے یہ کوئی بات ہے کہ صاحب؟ مگر یہ بات جو کنفیوژن ہوا کہاں سے، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. یہ بھی آپ قرآن مجید میں ایک آیت ہے وہ لکھ لیں، بقرہ 2 کی 282. یہ سب سے بڑی آیت ہے قرآن مجید میں. سورہ بقرہ 2 کی 282 سب سے بڑی آیت ہے، لمبی مطلب جسے کہتے ہیں بہت. اس میں بہت ساری بات لکھی ہے. بات ایک ہی، میں بہت بڑی آیت کو میں پورا نہیں پڑھوں گا، اس کے میں چھوٹے سے 2 پورشن پڑھوں گا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کیا لکھا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے، پہلے میں اپنے الفاظ میں سمجھا دوں کہ اگر کوئی فرض کریے میں یا کوئی پارٹی آپس میں، ہم کسی قسم کا کوئی بھی ڈیل کرتے ہیں، کوئی آپس میں کوئی سودا کرتے ہیں اور جس کا فیوچر سے ریلیٹڈ کا ہے، جیسے میں شادی کر رہا ہوں تو یہ فیوچر سے ریلیٹڈ ہے نا کہ ہم دونوں ایک عورت میاں بیوی ساتھ، ایک عورت ہم میاں بیوی ساتھ مل کے زندگی گزاریں گے. یہ فیوچر سے ریلیٹ ہو گئی بات. یا میں نے آپ کو گھر کرائے پہ دے دیا، یہ فیوچر سے ریلیٹ ہو گئی بات. یا میں نے آپ کو گاڑی ٹیکسی کرائے پہ دے دی ہے، یا ہماری آپ کی کوئی بزنس ڈیل ہو گئی کہ 5 سال 10 سال کے، یعنی کوئی بھی بات جو فیوچر سے ریلیٹڈ ہے، جو آگے فیوچر میں کوئی سودے بازی لکھت پڑھا تھا ہم جب کرتے ہیں جب کوئی ٹائم فیکٹر انوالو ہو جاتا ہے. تو وہی قرآن میں لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. سورہ بقرہ 2 کی 282 پڑھ رہا ہوں میں. اے وہ لوگ جو ایمان لائے جب تم فیصلے کو پہنچو، فیصلے کے ساتھ کوئی بھی فیصلہ کر لو آپس میں، سودے بازی کوئی بھی فیصلہ آپس میں کر لو اور ایک فیصلے کو پہنچ جاؤ. جب آپس میں پارٹیز نے فیصلہ کر لیا اور ایک فیصلے کو پہنچ گئے آپ، ایک اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، یعنی کسی ایک معینہ مدت کے لیے آپ نے یہ کیا ہے، کوئی ایک ٹائم پیریڈ آ گیا اس میں، فاکتبوا، پس لکھ لو. تو آپ نے کیا کیا، اس کو لکھ لیا. یعنی آپ نے اور میں نے ایک کوئی معاہدہ کیا اور ایک خاص ڈیل کری اور خاص فیصلے پہ ہم دونوں ایک بات پہ، فیصلے پہ ہم راضی ہو گئے. تو اس فیصلے کو ہم نے لکھ لیا کہ بھئی اب آپ بھی پھریے گا نہیں، میں بھی نہیں پھروں گا. یہ لکھ لیا گیا. اب اس کنڈیشن میں اللہ کہہ رہا ہے گواہ لینے آپ نے، اس ڈاکیومنٹ پہ گواہ لینے. تو اس ڈاکیومنٹ پہ گواہ لینے کا طریقہ بتا رہا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اپنے مردوں میں سے 2 مردوں کو گواہ لو. فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر نہیں ہے وہاں پر تمہارے پاس 2 مرد، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد 2 عورتیں لے لو. مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، تم آپس میں جیسے تمہارے آپس میں راضی ہو کے یہ کر سکتے ہو، یعنی 2 مرد لے لو یا ایک مرد 2 عورتیں گواہ لے لو. اور اس میں سے کہہ رہا آگے ان تضل احداہما، اگر ان 2 میں سے ایک گمراہ ہو جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری اس کو یاد دلا دے، نصیحت کر دے. تو اب یہ ایک ریٹن ڈاکیومنٹ کی بات ہو رہی ہے، ایک خاص ریٹن ڈاکیومنٹ جس کے اندر ایک خاص مدت، ایک وقت مقرر تک آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. اس میں آپ غور کریں 2 رجلین کی بات ہو رہی ہے، ایک مرد کی گواہی نہیں ہے وہاں پر بھی 2 مرد. اس ریٹن ڈاکیومنٹ پہ بھی 2 مرد گواہ ہوں، ایک میری طرف سے اس کی طرف سے. میں اپنی 2 بیویوں لیا، وہ ایک مرد لے کے آ گیا. تو ڈاکیومنٹ، ریٹن ڈاکیومنٹ کی بات ہے، اس میں بھی ایک مرد کی گواہی نہیں ہے. تو یہ بات سمجھیں، یہاں پر ایک ریٹن ڈاکیومنٹ میں 2 عورتوں کا ذکر ہے قرآن میں، اور وہ بھی اس لیے ہے کہ وہ ایک گمراہ ہو جائے دوسری اس کو نصیحت کر دے. تو عورت گمراہ کیوں ہو جاتی ہے؟ بھولنے کا نہیں لکھا ہوا یہاں پر، گمراہ کا لکھا ہے. نہیں، میں آپ سے نہیں پوچھ رہا، یہاں کوئی ایسا آدمی بتا سکتا ہے عورتوں کو 2 مردوں میں سے ایک عورت گمراہ کیوں ہو رہی ہے؟ جی سوری، میسج تو ایک ہے ون آف دا ریزن، بٹ وائی؟ وہ کسی نہ کسی سے اٹیچ ہے. ابا کے ساتھ رہ رہی تھی، کبھی شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے، کبھی بھائی کے ساتھ رہ رہی ہے، کبھی بیٹے کے ساتھ رہ رہی ہے.
تو اس کی شی ول کیپ آن چینجنگ ہر پرسنالٹی اکارڈنگ ٹو کسی کی سبارڈینیٹ ہے نا وہ. کل اس نے اس کو خلاف کر دیا کہ یار تم نے جو وہ ڈاکیومنٹ سائن کیا وہ صحیح نہیں ہے, وہ اپنے اپنے نقصان ہو گیا ہے, یا کسی تو وہ اس کو چینج کرا سکتا ہے, تو دوسری اس کو نصیحت کرا دے. کیونکہ مرد کسی کے ڈومینیشن میں نہیں ہے نا, عورت کبھی نہ کسی, ایک تو بینسز کا صحیح کہہ رہے ہیں آپ, دوسرے یہ بھی کہ ڈومینیشن میں رہتی ہے, کسی نہ کسی سے رہنا پڑتا ہے اس کو, تو وہ اس کے اثر میں آ سکتی ہے. تو خیر بہرحال یہ ایک بات ہے, بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کبھی بھی ریٹن ڈاکیومنٹ ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے, اس میں ایک مرد کی گواہی بھی الاؤ نہیں ہے, اس میں بھی 2 مرد ہیں, اور ایک مرد ہے تو اس سے 2 عورتیں آئیں گی, 3 ہو گئے. ایک اکیلا مرد بھی گواہ نہیں ہے جو کہہ رہا ہے ایک عورت کی گواہی نہیں ہے, مرد کی بھی ایک گواہی صحیح نہیں ہے ریٹن ڈاکیومنٹ پہ. اب نارمل اگر یوں اگر کوئی گواہی دے رہا ہے, دونوں برابر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو زنا کرنے سے کیسے باز رکھے, اس طریقے کی قرآن آیات سے وضاحت فرمائیں. دیکھیں اصل میں قرآن مجید میں اتنا زیادہ ذکر ہے اس طرح کا عورتوں کے بارے میں, ایسا ہو سکتا ہے. تو آدمی کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ سورہ 4 نساء 4 اس کی 34 بہت ساری آیتیں, لیکن ایک بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے 34, اس پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے, وہ نوٹ کریں 4:34. ویسے تو بہت ساری آیتیں ہیں, اس میں یہ ہے کہ بیسک کرکس آف دا میٹر ہے ایک میاں بیوی کے تعلق میں, یہ بڑا امپورٹنٹ آیت ہے. سورہ نساء 4 کی 34, الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. اب یہاں یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ, الرجال جو ہے, مرد جو ہے, میاں بیوی میں جو مرد حضرات ہیں, وہ عورتوں پہ سٹینڈ لے لیں. سٹینڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ قوامون علی النساء, قائم ہے, عورتوں پہ قائم رہے. عورتوں کو اللہ نے مینسٹریشن سائیکل کی وجہ سے ان کی نفسیات جو ہوتی ہے وہ ہوتی رہتی ہے, کیا کہنا چاہیے, چینجز آتی رہتی ہیں. ان کی اذیت ہے, اللہ تعالیٰ کا اذیت ہے, ان میں علیحدگی اختیار کرو, بہت ساری سچویشن ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے ان کو برقرار رکھنے کے لیے, ان کی پرسنالٹی کو برقرار رکھنے کے مرد ہمیشہ عورتوں پہ سٹینڈ لے. یعنی چاہے ضرور عورت کو, لیکن اس کی ہر بات مانے نہیں, یہ سمجھے, اس کو کوشش یہ کرے کہ عورت اپنے شوہر کی سنے. ابھی غلط اور صحیح کی بات نہیں ہو رہی, ہم یہاں جو بات کر رہے ہیں آیت کی بیس پر ہم بات کر رہے ہیں, اس میں مرد بھی اچھا مرد ہے اور عورت بھی ہم اچھی سمجھ رہے ہیں. ایمان والا مرد ہے اور ایمان والی عورت ہے, وہ اس آیت پر عمل کر رہے ہیں, دونوں ان کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے مرد بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, کیونکہ وہ قائم نے بعض کو, اللہ بعض مردوں پہ فضیلت ہے, اور وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں اپنا مال جو اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے. اب نیک عورت کون ہے, اچھی عورتیں کون ہیں, فالصالحات, اصلاح کرنے والی, صحیح کرنے والی. یعنی اس کے معنی عورتیں بار بار گمراہ ہوتی رہتی ہیں, پھر صحیح کرتی رہیں, پھر کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے, پھر صحیح کرتی رہیں. فالصالحات کا مطلب صحیح کرنے والی عورتیں. قانتات کا مطلب ہوتا ہے پرہیز کرنے والی عورتیں. حافظات للغیب, حفاظت کرنے والی عورتیں, بما حفظ اللہ. یہ 3 چیزیں ہر بیوی کو شوہر یہ مینٹین کرے کہ وہ یہ کرتی رہے. کیا ہے, پہلا اصلاح کرے. کیونکہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی عورت صلاۃ قائم کرنا شروع کرتی ہے, پھر بیچ میں سائیکل پھر چھوٹ جاتی ہے, روزے رکھنے شروع کرتی ہے, پھر کوئی مسئلہ آتا ہے, پھر چھوٹ جاتے ہیں. تو بار بار جو اس کی جو ایک چیز چھوٹ جاتی ہے, ایک عادت, ایک آپ کے ساتھ تو مسئلہ آپ کنٹینیوس کی چلے جا رہے ہیں, لیکن لڑکیوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ یہ کہ ان کو چھوٹ جاتی ہے, تو ان کی سائیکی بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے, پھر انہیں لانا پڑتا ہے. اللہ نے بنایا اس کو, پھر دوبارہ وہ واپس لے کے آتی ہے اپنے آپ کو, تو وہ بار بار غلط ہو جاتی ہے, پھر اصلاح کریں. اللہ کہہ رہا ہے اصلاح مطلب صحیح کرتی رہیں. وہ بار بار ان کو شوہر ان کو ریمائنڈ کراتا رہے, بار بار ان کو واپس صحیح کراتا رہے. اب یہ میں سمجھے کہ میں نے بتا دیا وہ سمجھ گئے, نہیں وہ آپ سمجھے, وہ نہیں سمجھی بھی, وہ پھر دوبارہ اس کا ذہن ہٹ جائے گا, کیونکہ اس کو ہٹنا پڑ رہا ہے نا بار بار. تو جب وہ ہٹ رہی ہے اس کو پھر ریمائنڈ کرا, پھر وہ ہٹ رہی ہے, پھر اس کو ریمائنڈ کرا. تو یہ بار بار اصلاح کرنے والی عورتیں وہ صحیح کرتی رہیں. اور قانتات ہو گیا لفظ, وہ ڈیواؤٹ ہیں, یعنی پرہیز کرتی رہیں, اور اللہ نے جو حفاظ کرنے کا حفاظ کریں, آیتیں یاد کرتی رہیں تاکہ اپنے ذہن میں. اب آگے اللہ کہتا ہے واللاتی تخافون نشوزهن, اور اگر ان مردوں کو یہ خوف ہے کہ وہ بیویاں ان کو اعصابی صدمہ پہنچا دیں گی, تو فائزون واز کرتے رہیں.
وَهْجُرْنَ فِي الْمَضَاجِعِ، اور بستروں میں علیحدگی اختیار کریں. دوسرا پوائنٹ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور پڑائی کر دو. کیا کرو؟ مار دو. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اب پس اگر وہ تمہیں اطاعت کرنے لگے، فَابْتَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پر پھر ان کو کوئی راستہ مت ڈھونڈو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. اب آپ کا سوال یہ تھا کہ بھئی کیسے یہ ہے. اب تو اس میں کیا ہو رہا ہے، آپ مرد کو واز کرتے رہنا ہے. مرد کو واز کیا کرنا ہے؟ ایک تو آیتوں کے ساتھ واز کرنا ہے، اور ایک اپنے گھر کے سسٹم کو بھی واز کرتا رہے. گھر کے اندر بھی تو ایک سسٹم چل رہا ہے اس کا. وہ اپنے گھر چھوڑ کے آپ کے گھر میں آئی ہے، تو وہ آپ کے گھر میں ایڈجسٹ کرنا چاہتی ہے. وہ اپنی ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہتی ٹرمز، وہ ڈکٹیشن لینا چاہتی ہے بیسیکلی. ہر عورت کی عادت، جو نارمل ہیلتھی عورتوں کی بات کر رہا ہوں، ایمان والی کی، وہ چاہیے کہ آپ کو ڈکٹیٹ کیا جائے، آپ اس کی ڈکٹیشن کو فالو کریں. یہ کیوں آگے نیچے لکھا اسی میں، اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو تم کوئی برائی نہیں. اس کا اطاعت کرنے کا ان کا اندر یہ مادہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اطاعت کرنے کا. دے آر دیئر ٹو لسن ٹو یو. آپ بار بار انہیں ریمائنڈ کریں، کیونکہ بار بار وہ بھولتی نہیں، گمراہ ہو جاتی بیکاز آف دا سائیکل. تو بار بار آپ ریمائنڈ کر رہے ہیں، آپ سمجھ گئے، ان کے سمجھ میں کیوں نہیں، سمجھ جاتی پھر بھول جاتی. بھول سے مطلب پھر وہ انہیں یاد دلانا پڑتا ہے کہ وہ ہٹ گئی تھی. تو واز کرنا مرد کا ضروری کام ہے، واز کرتا رہے، گھر کا سسٹم کو بار بار ریمائنڈ کراتا رہے. اور سیکنڈلی دوسری چیز کیا واز کرتا رہے؟ آیات سے واز کرتا رہے، اور بستروں میں علیحدگی اختیار کرے. ایک تو سب سے بڑے سائیکل میں اللہ کا ہے دور ہو جاؤ. سائیکل میں ساتھ سوتے ہیں لوگ بے وقوف، ان کو بتانا پڑ رہا بھائی سائیکل میں دور، اللہ کا ہے دور ہو جاؤ، قریب مت جاؤ، یہاں تک کہ ان کی طاقت ساتھ بستر میں لیٹ کے سو رہے، الگ ہی نہیں کر رہے بستروں میں. ویسے بستروں میں اللہ کا ہے لکھ دو، الگ لکھ رہا وَاهْجُرْنَ فِي الْمَضَاجِعِ، بستروں میں علیحدہ کرو. تو بستروں میں علیحدہ کرنا ضروری ہے. یہ سب وہ چیزیں جس سے وہ ایک اچھا اس کا وہ ہوگا. وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کی ضرب لگاؤ. یہ بھی ہے، نہیں لگا رہے. مارنا کیسا ہے؟ وہ یہ جو ایک جنگل جہال گوٹ کے اندر پورا نیلا منہ اور کالا آگ کا پتہ تیل پھینک دیا، یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. آدمی ماشاءاللہ زیادہ تر طاقتور ہوتے ہیں عورتوں سے فزیکلی، جنرلی بات ہو رہی ہے. وہ ایک ہلکا سے بھی چڑھا شاک ٹائپ ٹریٹمنٹ ہے. یہ بہت زور سے مارنا نہیں ہے، یعنی ان ایکسپیکٹڈ مار دیا آپ نے. پہلے تو اس کو واز کرتے رہے، یہ بستروں میں کر دیا، اور پھر ہلکا. تو شاک ٹریٹمنٹ کی طرف مارنا ہے ہلکا سا. تو جس ہلکا سا میں کہہ رہا ہوں مطلب بتانے کے کہ مارنے کا اگر ذکر ہے تو لکھا ہوا ہے قرآن میں لکھا. اب آپ اس کے معنی چینج کر دیں یہاں پر کہ ضرب لگائیں، آپ آیتوں سے ضرب لگائیں. کیوں؟ اوپر واز کرنے کا لکھا ہوا تو ہے. اوپر جب فائزوہن لکھ دیا کہ واز کرو، کیسے آیتیں لکھ آیتوں سے، پھر دوبارہ ضرب لگانے کو بھی آیتیں لے آؤ. کیوں لانے، مطلب کیوں شرما رہے ہیں ہم ماننے سے عورتوں کو؟ تو یہ آیات میں آپ یقین کریں یہ جو بات لکھی ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے لکھی ہے جو ایمان والے مرد ہیں اور ایمان والی عورتیں، جو اس پہ عمل کر رہے ہیں. دونوں یہ سمجھتے ہیں دونوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی ہے تو وہ کامیاب. اب ایک آدمی کیونکہ یہ لکھا ہوا ہے ماننے کا اور بغیر قرآن پڑھے ایسی اپنی ایگو پہ مار رہا ہے، وہ غلط ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو 4 گواہ کا ذکر ہے، جی جی. چشمدید گواہ ہیں یا صرف گواہ ہیں؟ ہاں یہ جو دیکھیں اب یہ معاشرے میں گواہوں کا بھی ایک مسئلہ کر دیا کہ 4 گواہ کا قرآن میں جو لکھا ہوا ہے کہ 4 گواہ لے کے آؤ. پہلی بات تو جو زنا عورتیں جو زنا کرتی ہوئی آ رہی تھی نا، اس میں تو 4 چشمدید کے گواہ. وہاں عربی میں عین کہتے ہیں آنکھ کو، عین کہتے ہیں آنکھ کو. اور عینی گواہ جو یہ صاحب بول رہے تھے، کوئی صاحب تھے یہاں بول رہے عینی گواہ کا مطلب یعنی کہ عینی شہدا، یعنی آنکھوں دیکھے. تو ہمارے انگریزی لینگویج میں اور معاشرے میں بھی ایک کہلاتے ہیں آئی وٹنس. تو وہ الگ لفظ ہے. آئی وٹنس مطلب عین یہ نون، عینی شہدا، یعنی عربی میں قرآن میں ہوتا عینی شہدا یعنی کہ آئی وٹنس. ایک ہوتے ہیں وٹنس، تو قرآن میں خالی وٹنس لکھا ہے، قرآن میں عینی گواہ نہیں لکھا ہوا. پہلی بات. اب آپ یہ دیکھیے قرآن میں ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. دیکھیے ایک اسی کا سورہ یوسف کا آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں. سورہ یوسف ہے، اس کی 12ویں سورت ہے، اس کی 25 26 27 28 29 لکھ لیا آپ نے. جو واقعہ میں پڑھ رہا تھا قرآن مجید میں، یوسف علیہ السلام جب وہ دروازہ ان کی جو عزیز کی بھی دروازہ بند کرتی ہیں، دروازہ بند کر رہی ہیں، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے وہاں سے میں آگے پڑھ رہا ہوں. وَاسْتَقَابَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَالْفَيَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ
ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. اور وہ دونوں یعنی عزیز کی بیوی اور یوسف علیہ السلام اور دونوں دروازے کی طرف لپکے. جب انہوں نے کہا نا بند کر کے آ جا تو لپکے. اس عورت نے کہا اس عورت نے اس کے یوسف کی قمیص کو پیچھے سے پکڑا. وہ آگے تیز تھے انہوں نے پیچھے پکڑ لیا اور پھاڑ دیا. اور ان دونوں نے اس کے خاوند کو دروازے پہ پایا. اس سے پہلے کہ دروازہ لاک ہوتا, دروازہ بند کرتے وہاں خاوند آ گیا اس عورت کا میاں. تو اس عورت نے فوراً کہا کہ اس کی کیا سزا ہے جو تیری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے, بجے اس کے یہ تھے کہ تو اسے قید کر دے یا دردناک عذاب دے. دیکھا پہلے تو کوشش خود کرنا چاہ رہی تھی, اب جب پکڑی جائے تو فوراً اشارہ کر دی. یہ لگایا بہتان. دیکھا آپ نے بہتان کیسے لگایا. اب کیا ہوا؟ قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلیہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین. اس یوسف نے کہا کہ اس عورت نے خود ہی مجھے پھسلانا چاہا. یوسف علیہ السلام کہہ لیں اس نے کیا. تو اس عورت کے اہل میں سے ایک گواہ تھا وہاں. گواہ نے گواہی دی کہ اس کی قمیص کے آگے سے, اگر قمیص آگے سے پھٹی ہو تو عورت سچی اور مرد جھوٹا ہے. اور پھر آگے وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے. یہاں میں عربی میں پڑھ رہا ہوں شاہدہ شاہد من اہلیہ, ایک گواہ تھا اس نے گواہی دی. اور گواہی کیا دے رہا ہے؟ اس نے دیکھا کچھ نہیں ہے, اس نے بولا صرف قمیص دیکھو بھائی, ایویڈنس دیکھو ایویڈنس. فلما را قمیص قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. تو یہاں پر کیا ہوا؟ جب اس نے دیکھا کہ اس کا قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی تو کہنے لگا یہ تم عورتوں کے چلتر یعنی چالیں سازش ہے, بے شک تمہاری چلتر چالیں سازش جو ہیں بہت بڑی ہیں. تو اس آیت میں پتہ چلتا ہے گواہی وہاں پر ایویڈنس کے طور پہ پیش کی گئی. یہاں پر کیس یہی ہے کہ کون کس کے ساتھ تعلقات کر رہا ہے. وہاں شہیدہ شاہد لکھا ہے, عین شاہد نہیں ہے. اس نے ایویڈنس کہا کہ بھئی دیکھو یہ قمیص جو ہے پیچھے سے پھٹی ہے آگے سے پھٹی ہے. اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ لڑکی گناہگار ہے, اور اگر آگے سے پھٹی ہوتی تو یہ یوسف علیہ السلام. تو یہ ایویڈنس دیا, اور اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں لکھ رہا ہے شہیدہ شاہد, یعنی ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی. تو چار گواہ جو ہیں وہ ایویڈنس پروڈیوس کریں گے, جیسے کورٹ آف لا میں ہوتا ہے ایویڈنس دی جاتی ہے ایک گواہی کے طور پہ. چار گواہ عین شہادت نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, چار گواہ لاؤ. اور یہ پہلے تو میں نے جو آیت پڑھی تھی جو اپنے لیکچر میں آیت تھی اس میں تو یہ ہے کہ وہ عورتیں کرتی بھی آ رہی ہیں, اس کے لیے گواہ تھوڑی چاہیے, وہ تو خود کرتی ہوئی آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ بند کرنے کے لیے گواہ لے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتائیں گے بھائی چار, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری بیوی بتا رہی کہ میں یہ کرتی آئی ہوں لہٰذا میں ان کو گھر میں بند کرنے کے لیے گواہ لے رہا ہوں. لیکن قرآن مجید میں ایک آیت ہے جہاں پر آپ چارج لگا رہے ہیں بیوی, کوئی آدمی اگر کسی مومن عورت پر چارج لگا دے, سمجھے کسی کی بیوی ہے اور میں کہوں یہ محلے میں کسی بیوی ہے, کہوں یہ جو ہے اس طرح کسی کے ساتھ تعلقات, اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے وہاں بھی عینی گواہ نہیں ہے, وہاں بھی چار گواہ ہیں. چار گواہ وہاں بھی لکھے اور کہا کہ اگر تم چار گواہ نہیں لاؤ گے تو 80 کوڑے لگیں گے. یعنی جو زنا آیت پتہ ہے آپ کو, نہیں پتہ, سورہ نور کی 24 کی 4 والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون. اور وہ لوگ جو محسنات پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں, پھینکتے ہیں, پھر وہ چار گواہ کے ساتھ نہیں آتے, بس ان کو 80 کوڑے لگاؤ, اور ان کی گواہی پھر کبھی بھی قبول نہ کرو. اور وہی تو ہیں جو فاسق ہیں, لبرل ہیں, آزادی لے لیتے ہیں. اب ان کے بارے میں لکھا انہیں آدمی میں الا الذین تابوا, اگر وہ لوگ معافی مانگ لیں, توبہ کر لیں, من بعد ذلک, بعد اس کے, واصلحوا, اور صحیح کر لیں, فإن اللہ غفور رحیم, بس اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت پہ, مومن عورت پہ چارج لگا رہا ہے تو وہ بھی چار عینی گواہ نہیں لائے گا, وہ ایویڈنس کے طور پہ لائے گا کہ میں نے جاتے ہوئے دیکھا یا فلاں کوئی چیز ہوئی, یہ جیسے قمیص کا میں نے آپ کو ذکر کیا, وہاں عینی گواہ نہیں لکھا ہے. اب اگر وہ چار گواہ آتے ہیں اور وہ
فرض کریے جھوٹے گواہ ہیں اور نہیں لاتا ہو یا 4 گواہ نہیں لاتا, تو اس آدمی کو اللہ کہہ رہا 80 کوڑے لگاؤ. زانی جو زنا میں ملوث ہے اس کو 100 کوڑے ہیں, اور جھوٹی گواہی دینے پہ 80 کوڑے 20 کم. اندازہ کریں, آپ اندازہ کریں کہ زنا کو ہم اتنا بڑا کر رہے ہیں کہ جان سے مارے دے رہے ہیں, صرف 100 کوڑے ہیں اس کے. اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صرف جھوٹی گواہی کے 80 کوڑے ہیں, صرف 20 کم. جھوٹی گواہی 4 اگر نہیں لا سکا تو اللہ کہہ رہا ہے کسی مومن اور کسی بیوی پہ آپ لگاتے ہیں. ہم بیٹھے ہوئے کیسے آرام سے لگا دیتے ہیں گواہی, باہر محلے میں بیٹھے یا فلانی ہے نا, استغفر اللہ یوں کہہ دیا آرام سے بیٹھ کے کسی ماں بہن کے بارے میں, تو اللہ نے اس کی یعنی 80 کوڑے کی سزا ہے. اندازہ کتنی بڑی بات کی ہے, کیونکہ یہ بات اچھی بات نہیں ہے کسی بھی بیوی کے بارے میں اس طرح بات کہہ دینا, جب تک کہ آپ کے پاس گواہ آئینی نہیں گواہ ہونے چاہیے 4. اور اگر کسی نے ایسا کر لیا تو اسی آگے لکھا اگر وہ آدمی توبہ کر لے گا پھر اللہ کا اسی پھر آئندہ گواہی لو بھی نہیں, سوائے وہ توبہ کر لے من بعد ذالک واصلح اور صحیح کر لے تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنا. تو سب سے پہلے آئینی گواہ قرآن میں لکھے ہوئے نہیں ہیں, اور جس کنڈیشن میں نے آیت بتائی اس میں تو گواہ تو وہ تو کرتی بھی آ رہی ہیں, یہ تو ان کے اوپر جن پہ چارج لگایا جا رہا ہے. اور اگر چارج لگائیں گے بھی تو آپ کو ایک ایویڈنس کے طور پہ 4 گواہ لانے, ناٹ ایگزیکٹلی فزیکل آئینی گواہ. آئین کہتے ہیں عربی میں, آئین کے معنی ہوتے ہیں آئیز, آنکھیں, چشمدید گواہ, یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اچھا شیخ صاحب, ہم آج تک یہ سنتے آئے ہیں کہ قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا ذکر ہے اور عورتوں نے ان کو دیکھ کر ہاتھ کاٹ لیے تھے. واہ. تو عورتوں نے ایسا کیوں کیا اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے, اس کی وضاحت کیجیے. اچھا دیکھیے یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ میں اس کے بعد پھر آپ سوال ایک بہت مشہور واقعہ ہے معاشرے میں. یہ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ اتنے کہتے ہیں بڑے خوبصورت تھے, حسین تھے, ہیں سنا نا آپ, یہی ہے نا, خوبصورت تھے, اتنے حسین تھے کہ عورتوں نے جناب اپنے ہاتھ کاٹ لیے. ابھی ہم نے پڑھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ عورتوں کے لیے مرد کوئی چیز ہی نہیں ہے نا, عورتیں ہیں خوبصورت اٹریکشن, تو مرد تو کتنا بھی کیسا بھی ہو, وہ کہتے ہیں تمام دنیا کی خوبصورتی جو ہے پیغمبروں میں, اور تمام پیغمبروں کی خوبصورتی جو تھی وہ یوسف علیہ السلام میں تھی. 3/4 خوبصورتی, بہت ہی خوبصورت ترین انسان بنا دیا, پیغمبر بنا دیا یوسف علیہ السلام کو. اور آپ یہ دیکھیے بڑی عجیب بات ہے کہ ایک تو قرآن مجید میں انہوں نے تو معافی مانگی, کون جو عزیز کی بیوی نے, کہ میں معافی مانگتی ہوں, والا ایکسیپٹ کرتی ہیں کہ میں نے. اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ جناب کہنے لگے کہ نہیں, ان کا محبت سچی تھی اور یوسف علیہ السلام جنون تھے, تو انہوں نے ان کو جوان کر دیا اللہ تعالیٰ نے, تاکہ بعد میں وہ بوڑھے جو تھے عزیز صاحب جو تھے ان کو ایک طرف کیا گیا, پھر عزیز صاحب یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ شادی وادی کر لی. استغفر اللہ. نہیں معلوم آپ کو, بیکار آدمی آپ سنتے نہیں. تو قیامت میں سب بوڑھی ہوں, سب وہ بوڑھی ہوں, باقی سب جوان ہوں گی عورتیں. یہ سنا آپ لوگوں نے ہے بھائی؟ دیکھیے میں سنی بات کر رہا ہوں, اگر کسی نے غلط بولا تو معذرت چاہتا ہوں میں. بتایا جا رہا ہے کہ تمام عورتیں جنت میں جو جائیں گی وہ سب جوان ہوں گی, صرف یہ جو عزیز کی بیوی جو تھی جو ان کے پیچھے لگ گئی تھی, ان سے ان کی شادی کر دی گئی, اور یہ جوان ہوں گی وہاں, یہ شادی کریں گے. ابھی اس میں قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا ایسی بات. اب خوبصورتی تو قرآن میں ہے نہیں, وہ کیا ہے قرآن میں آپ کو وہ تھوڑا سا واقعہ سنا دیتا ہوں. ہوا کیا تھا کہ یہ تو کنفرم بات ہے, عزیز کی جو بیوی تھی وہ تو ان پہ ڈورے ڈالنے دیا, ان کا تو اس پہ ان کے ساتھ تعلقات کرنا چاہ رہی تھی, میں اچھے الفاظ میں بات کر رہا ہوں. تو جب یہ بات عام طور پہ بھی کبھی بھی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ یہ ضرور پتہ ہوتا ہے محلے میں عورت کو کہ کیا کس کا کس سے کیا ہو رہا ہے, اور یہی پکچریں دیکھ رہی ہیں, یہ ڈرامے یہی دکھا رہا ہوتے ہیں کیا ہو رہا ہے آج کل, کوئی خبر سناؤ, کوئی نئی تازی خبر. تو جب سنیں عزیز کی بیوی, عزیز ایک طاقتور آدمی, عزیز طاقتور ہے, ایک آدمی طاقتور آدمی ہے, اس کی بیوی کے بارے میں یہ مشہور ہوا کہ وہ اپنے نوکر یعنی غلام پر اس طرح کی حرکت کر رہی ہے. تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا, عورتوں نے, ساری عورتوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا. وہ سٹیٹمنٹ سمجھیں گے پھر ہم سمجھیں گے وہ ہاتھ کیا کٹے اور ہاتھ کیسے کٹے اور کیا ہاتھ کٹے. وہ سٹیٹمنٹ میں پڑھ رہا ہوں, سورہ آپ لکھ لیں, سورہ یوسف 12 30 31 اور 51, نوٹ کر لیں جو میں آیتیں بتا رہا ہوں. سورہ یوسف 12ویں سورہ 30 31 اور 51.
جب ان تک یہ خبر پہنچی کن کو، ان عورتوں کو جو کہ یوسف علیہ السلام کی اور عزیز کی بیوی کے بارے میں خبر پہنچی، ان عورتوں کو انہوں نے کیا کہا؟ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین. اور شہر میں یعنی مدینہ میں یا شہر کی عورتوں نے عزیز کی بیوی کے بارے میں اپنے جوان یوسف کو اپنے نفس کے لیے کھوج لگا رہی ہے، یعنی کہ ان کو کھوج لگا رہی ہے، یعنی ڈورے ڈال رہی ہے، کرنا چاہتی ہے. تحقیق یوسف نے اس کو اپنی محبت میں لبھا رکھا ہے. بے شک ہم اس عزیز کی بیوی کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. اچھا دیکھیے، جب ان پہ خبر پہنچی ان عورتوں نے کیا کہا؟ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اس میں دو باتیں کہی انہوں نے. ایک بات تو یہ کہی کہ عزیز کی بیوی جو ہے وہ اپنے نوجوان جو ہے بیٹا جو بھی ہے اس کے اوپر ڈورے ڈال رہی ہے، یہ کہا انہوں نے. یہ عربی میں تراودو فتاہا عن نفسی، اس کے نفس کے بارے میں کھوج لگا رہی ہے. کون؟ عزیز کی بیوی یوسف علیہ السلام پر. دوسرا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ یہ ہے قد شغفہا حبا. اس کے معنی ہے کہ تحقیق اس نے یعنی یوسف علیہ السلام نے اس عورت کو اپنی محبت میں گھیر رکھا ہے. یوسف علیہ السلام نے، یعنی عورتوں نے کیا کہا؟ دو باتیں کہیں. ایک تو کہا وہ عورت ایسا کر رہی ہے، اپنے دورے ڈال رہی. ایک یہ کہا یوسف علیہ السلام جوان ہے نا، انہوں نے اس بڑھیا کو مطلب انہوں نے بھی کچھ کر رکھا ہے. ہاں یہ فور چارج لگا دیا، کیونکہ عورتوں کی عادت ہے ہمیشہ اپنی عورت کو بچانا ہوتا ہے کہ وہ تو غلط کر رہی ہے، ڈورے ڈال رہی ہے، اور ہم گمراہی بھی دے گا، لیکن اس نے بھی کر رکھا کچھ نہ کچھ حرکت لڑکے نے. سمجھ رہے بات؟ یہ لگایا قد شغفا حبا. یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے کہ یوسف نے اس کو محبت میں انفیکچویٹ، انگریزی میں کہتے ہیں انفیکچویٹ لفظ کرا، یعنی فلش لفظ بنایا ہوا ہے. یہ عورتوں نے کہا. اب یہ جب بات پتہ چلی کس کو؟ عزیز کی بھی، اس کو یہ بات بری لگی، یہ والی قد شغفا حبا. انہیں معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، وہ میں کر رہی ہوں. ان کو کیٹیگوریکلی مانتے، انہوں نے اس کو کرنے بھی نہیں دیا. یوسف علیہ السلام نے ایسا ہونے بھی نہیں دیا. اور ان کو عورتوں کی بات یہ پہنچی خبر ان کو، ان عورتوں کی بات، عورتیں تو چالیں چلتی رہتی ہیں، پتہ ہے آپ کو، پتہ ہونا چاہیے. ان کو جب یہ بات پتہ چلی یا خواہ اس پہ اپنے لڑکے پہ الزام لگایا، تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کو بلایا. سمجھ رہے؟ ان لوگوں کو بلا لیا، ان عورتوں کو. تو نیکسٹ آیت ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. اب دیکھیے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، یہاں لکھا ہوا ہے پر جب اس نے یعنی عزیز کی بیوی نے، عورتوں نے سنا ان کی چالوں کے بارے میں. چال کیا چل رہی تھی وہ؟ یہاں دیکھیں وہ تو فلما سمیت بمکر، مکر کہتے ہیں ان کی چالیں. ان عورتوں کی چالیں سنی عزیز کی بیوی نے. کیا چال تھی اس میں؟ ہے یہ فالس چارج، یہ چال تھی ان کی تاکہ بلایا جائے، ہم بھی تو دیکھیں کون ہے. ان کو تو دیکھنا تھا، نہیں سمجھ میں آیا. بھائی ہم وہ عورتیں وہ باقاعدہ کہتی جب اس نے سنا ان کی چالوں کو، ارسلت الیہن، ان کو دعوت دی، ان سب کو بھیجا کیا ہو وَأَعْتَدْنَ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، اور ان کے لیے صوفوں کا اہتمام کیا، صوفوں میں بٹھایا، ان کو اہتمام کیا. کیا ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دینے کے لیے، ہر ایک کو چھری دینے کے لیے یہ انتظام کیا جا رہا ہے کہ سب کو چھری لگاؤں میں. یہ اب چال چل رہی ہیں. یہ چھری فزیکل چھری نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. لینگویج میں یار اس سے چھرا گھوپ دیا میرے، سنا ہے آپ نے؟ پیٹ میں چھرا گھوپ دیا. یہ چھرا فزیکل نہیں دیا ہے، یہ ان کو بلا کے صوفے میں انتظام کر کے یہ اسٹیبلش کرنا تھا کہ یہ ایسے نہیں. یوسف علیہ السلام یہ اسٹیبلش کرنا تھا انہیں یوسف علیہ السلام کو کہ یہ ایسے نہیں ہے. چھری دینے کے لیے چھری ماری انہوں نے پیٹ پہ
کہ آؤ بیٹھو جاؤ, انتظام کیا. تو وَأَعْطَيْنَاهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا کا مطلب یہ, پھر دوبارہ میں پڑھ دوں, ان کے لیے سو کو فو کا انتظام کیا اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دینے کے لیے, یعنی چھری مارنے کے لیے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وہ کیا کہہ رہی تھی. یعنی میں اس کے بریکٹ میں لکھا, یعنی عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کو خفیہ طریقے سے شکست دینے کے لیے کوشش کی تاکہ ان کو پتہ چلے. وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ, اور کہا یوسف سے آؤ سامنے, اوپر آؤ. یوسف علیہ السلام سے کہا ان عورتوں کے سامنے آ جاؤ. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ, فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ, پس جب ان عورتوں نے دیکھا, اکبرنہو, رأینہو کا مطلب انہوں نے دیکھا, اس کو دیکھا, کس کو, یوسف علیہ السلام کو. اکبرنہو کے مطلب تو انہوں نے زیادہ بڑا کر دیا یوسف علیہ السلام کو. جو ان کے ذہن میں کانسیپٹ تھا یوسف علیہ السلام کا, وہ تو ایک محبت میں لبا رکھا یہ تھا نا, غلط سمجھا ہوا تھا. انہوں نے دیکھا تو بہت بڑی زبردست شخصیت ہے, تو اکبرنہو, بڑا کر دیا, خوبصورت نہیں, بڑا کر دیا اپنے سے. سمجھ آ رہی ہے؟ اکبرنہو, بڑا کر دیا. وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُمْ, اور ہاتھ کاٹ لیے انہوں نے کہ ہم کیا کہہ بیٹھے. دیکھیں آگے آتی ہیں, وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ, اور کہا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ, یہ بشر نہیں ہے, اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ, یہ تو ایک فرشتہ کرم والا. ہم کیا کر بیٹھے, کیا بیٹھے اس کے, کیا بیٹھے اس کے لیے. کیا کہا تھا انہوں نے, کیا کہا تھا انہوں نے, کہ اس نے محبت میں لبا لیا. اور انہوں نے تو بہت بڑا, اور یہ چھری دی انہوں نے. کسے چھری دی؟ یہ فزیکل چھری نہیں ہے, یہ خاموشی سے ان کو بلا کے, اور انہوں نے ہاتھ کیا کاٹے, جو انہوں نے کہا تھا. تو دیکھیں انہوں نے کہا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ, کہ حاشَ لِلَّهِ کے معنی ہمیں اللہ منع کرے. حاشَ لِلَّهِ کا مطلب ہوتا ہے عربی میں ایکسپریشن ہے اللہ کی منع ہو. فوربڈ اس, اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ ہمیں منع کرے کہ ہم نے ایسی بات کہہ دی. فوربڈ اس, ہمیں اللہ کے لیے منع ہے یہ کہ ہم ایسی بات کہیں رسول کے لیے. اور یہاں لکھا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ, اگر وہ حسین ہوتے تو جمالہ لکھا ہوتا, ان کے جمال کو دیکھا, ان کے حسن کو دیکھا. وہاں لکھا اکبرنہو, ان کو بڑا کر دیا اپنے سے, بہت بڑا سمجھا ان کو. اکبر سمجھتے ہیں, اکبر کے معنی اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے, سب سے بڑا ہے. تو اکبر کا یہاں لفظ عربی میں معنی ان کو بڑا کر دیا اپنے سے, جو وہ سمجھ نہیں تھی چھوٹا نوکر, اور وہ اس طرح لبا رہا ہے. یہ سب ان کے لیے بہت بڑی بات ہو. کہا یہ تو فرشتہ ہے عظیم کرم والا. سمجھ رہے ہیں؟ اب کیا ہوا کہ یہی بات آپ اور اس کی وضاحت سنیں کہ جو انہوں نے کہا تھا اس کو 51 میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جیل میں جب ہوتے ہیں یوسف علیہ السلام, تو بادشاہ جو ہوتا ہے اس نے خواب دیکھا ہوتا ہے. وہ خواب دیکھتا ہے تو 7 پتلی گائیں 7 موٹی گائیں کھا رہی ہیں. تو پھر وہ جاتے ہیں, خیر بہرحال شارٹ اس میں واقعہ لمبا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسا کرو, ان عورتوں کے بارے میں پتہ کرو, ان کا اب کیا معاملہ ہے. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں عزیز کے بادشاہ کو, یہ بات کو سامنے لانا چاہتے ہیں کہ جو میں جیل میں ڈالا گیا ہے, کیونکہ میں اس میں قصوروار نہیں ہوں, تو وہ بادشاہ کے سامنے بات لانا چاہتے ہیں. عورتوں نے چالوں میں تو سب کر لیا تھا, انہوں نے چال چلی, عورتوں نے کیا چال چلی کہ دیکھے بھائی لڑکا کیسا ہے. اب جو بڑھائی دے گی, محبت میں اسے لبایا ہوا نہیں تھا, اگر محبت میں لبایا ہوتا تو خود بھی لب جاتی وہ. اگر ایسا کوئی گڑبڑ ٹائپ آدمی ہوتا تو وہ بھی خیر چکر میں آئی تھی. جو انہوں نے سب مولوی نے سمجھا وہ ایسے ہی تھے شاید, نعوذ باللہ. ایکچولی کیا ہو, جب وہ دیکھیے تو بادشاہ نے ان عورتوں سے پوچھا 51, قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَوَادَتْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ. ایگزیکٹلی یہی ایکسپریشن لکھا ہوا ہے کہ یوسف کی عزیز کی بیوی نے ایسا کیا تھا, ڈورے ڈالے تھے. تو بادشاہ پوچھ رہا تم نے عورتوں نے ڈورے ڈالے اس پہ, تم عورتوں نے یوسف علیہ السلام پہ ڈورے ڈالے. یہ سوال ہے باقاعدہ. اگر فرض کریے جیسے کہ سب حضرات ہم کو بتا رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے اور ان کی عورتوں نے خوبصورتی کو دیکھ کے ہاتھ کاٹ لیے, اس کے معنی ان عورتوں کا بھی ذہن ویسے ہی چلا جیسے ان کا تھا, جیسے اس عزیز کی بیوی کا. سمجھ رہے ہیں؟ سیم ہو گیا نا. تو ان سے جب پوچھا جا رہا ہے قال ما, وہی پوچھتے کہ تم نے ڈورے ڈالے تھے یوسف علیہ السلام پر, تو وہ جواب کیا دیتی ہیں, قلنا حاشا للہ. ان سب عورتوں نے کہا حاشا للہ, اللہ ہمیں منع کرے, ما علمنا, ہمیں کچھ علم نہیں, علیہ من سوء, ہم نے اس کے اوپر کوئی ہم نے برائی نہیں دیکھی اس شخص میں. تو اس کے معنی انہوں نے اس نظر سے نہیں دیکھا. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں قلنا حاشا للہ, سب عورتیں کہہ رہی ہیں
ما علمنا ہم نے ہمارے پاس علم نہیں ہے علیہ اس شخص کے اوپر من سوء کیونکہ وہ تو بہت بڑا فرشتہ ہے اس میں ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی یعنی اس نے اس کو عورت کو لبھایا نہیں یہ ایگری کر رہی ہیں تو اس سے ہاتھ انہوں نے کاٹ لیا اپنے آپ کو ہاتھ کاٹے انہوں نے اب بولی اس کی بیوی قالت امرات العزیز اب بولی امرات عزیز کی امرات الان حس الحق اب سچا سامنے آ چکی ہے انا میں ہوں روادت عن نفسی میں نے اس کو ڈولے ڈالے تھے وہی سوال ان عورتوں سے جب کیا گیا اور اگر ان عورتوں کی بھی وہی فیلنگ تھی ہوتی تو وہ کہہ دیتی انہوں نے کہا ہماری فیلنگ وہ نہیں ہوئی ہم نے تو اس میں برائی دیکھی نہیں ہم تو اس کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں یہ تو اس کی ہمت تھی کہ پیغمبر پہ دورے ڈال دیے ہم نے نہیں ڈالا ہم نے ایسی کوئی بات نہیں سوچی اور وہی وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ اور یہ سچا کہ میں نے تو یہ واقعہ جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں اس لیے میں اچھا سوال تھا آپ کا کہ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ معاشرے میں یوسف علیہ السلام کو خامخواہ خوبصورت بنا کے اور ان عورتوں کو بھی اس گندہ بنایا ہوا ہے ان جبکہ ساری عورتوں نے کہا کہ ہم نے اس میں برائی نہیں دے گی یہ بہت بڑا عظیم شخص ہے بڑا ہے یہ اور یہ انسان بھی نہیں بشر بھی یہ فرشتہ ہے اور ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی تو ہمارا جو ہم نے اس کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ اس نے محبت میں اس کو لبا رکھا ہے مطلب عزیز کی بیوی کو اس سے انہوں نے ہاتھ کاٹ لیا سمجھ گئے تو یہ ہاتھ کاٹے اور چھری دینی جو انہوں نے اس طرح چھری دی کہ انہیں پتہ ہے چالیں جو چل رہی ہیں یہ طریقہ ہے ٹھیک نا بہت بہت شکریہ خواتین و حضرات اس کے ساتھ ہی میں آج کی جو پروسیڈنگز ہیں لیکچرز کی اس کو میں وائنڈ اپ کرتا ہوں اختتام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ